الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی جلیل القدر اور برگزیدہ بندے ہوئے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب حاصل ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت دکھائی دی جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام رک گئے اور آواز کا پیچھا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ عورت بہت رنجیدہ اور بے ساختہ روتی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت نرم دل تھے۔ اس عورت کو روتا ہوا دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا اور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے رونے کی وجہ دریافت کی۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی کہ حضرت، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، لوگ مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، میرے متعلق یہ پوچھے گا کہ کیا میرے یہاں اولاد ہوگی یا نہیں۔ میں اس راستے میں اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گا، اور کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو سب سے پہلے اس عورت سے متعلق دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، یہ تقدیر کا لکھا ہے، عورت کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، بس اس کو چاہیے کہ آزمائش پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور شرف کلام خدا تعالیٰ کے بعد جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اپنا منتظر پایا۔ آپ علیہ السلام کو آتا دیکھ کر وہ عورت اپنی تقدیر جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور نہایت دکھ کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، بس تم صبر کرو، وہ جس کو چاہے تو بیٹے عطا کر دے اور جس کو چاہے بیٹی عطا کر دے اور جسے چاہے تو ان دونوں نعمتوں سے محروم رکھے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا کہ ایک دن یوں ہوا کہ ایک درویش کا گزر اس عورت کے گھر سے پاس سے ہوا جو بوڑھا تھا اور روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ اس درویش کی آواز جب اس عورت کے کانوں تک پڑی تو اس نے اس درویش کو روکا اور اسے روٹی دی، جس کے بدلے میں اس نے اسے اولاد کی دعا دی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ وہ درویش اسی بستی کے قریب رہا کرتا تھا، اور جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو حیران ہو گئے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عورت کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مصروف تھے کہ اس عورت سے متعلق سوال کر دیا، اے پروردگار، جب اس دن میں نے آپ سے پوچھا کہ عورت کو اولاد عطا فرمائیں گے تو آپ نے کہا کہ یہ اس کے نصیب میں نہیں، اے میرے پروردگار، اب یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھ دی اور کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے سامنے ایک پلیٹ میں انسان کا گوشت پیش کرو، میں تب آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی بجا لانے کی غرض سے کوہ طور سے واپس لوٹے اور اپنے ہاتھ میں چھری اور پلیٹ لی اور بستی والوں کو مخاطب کر کے اللہ کا حکم سنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس عجیب فرمائش پر حیران تھے اور خون ریزی سے خوف زدہ کہ کیسے ہم میں سے کوئی بھی اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر اللہ
کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ہاتھ میں خالی پلیٹ لے کر کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بستی سے نکل کر ابھی تھوڑا ہی چلے تھے کہ آپ کو ایک جانب ایک بزرگ دکھائی دیا، جسے نہ گرمی کا ہوش اور نہ سردی کا، بس آنکھیں بند کیے اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہ اللہ۔ وہ شخص آسمان کی جانب اپنا منہ اٹھائے بس اللہ کو پکارتا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک آخری کوشش کرنے کا سوچا اور اس درویش کے قریب چلے گئے، اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے درویش، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تو اللہ کے لیے اپنے جسم سے گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دے؟ کیا تو مجھے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے گا؟ وہ درویش جسے اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں تھا، اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھا کر کہا کہ لیجئے، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام وہ گوشت لے کر کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے تو اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر کہا کہ میں نے تو آپ کو اپنی بازو کا گوشت دیا ہے، کیا پتہ اللہ کو گردن کا گوشت چاہیے ہو؟ یہ کہہ کر اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر کوہ طور کی جانب چل دیے، لیکن اس درویش کو نہ جانے پھر کیا یاد آیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ حضرت مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو سینے کا گوشت نہ چاہیے ہو۔ میں نے تو سینے کا گوشت دیا ہی نہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے سینے کا اور جسم کے الگ الگ حصوں کا گوشت کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور جب اللہ تعالیٰ سے کلام کا وقت آیا تو آپ نے اس بزرگ کے گوشت بھری پلیٹ اللہ کے سامنے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام واقعہ اللہ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف نہیں دیکھی، بلکہ اس نے میری محبت کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیے۔ تو اے موسیٰ، تم ہی مجھے بتاؤ کہ میرا وہ بندہ جو میرے عشق میں خود سے اس قدر بے پرواہ ہے، تو میں اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کیوں کرنا پوری کروں؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے اس عورت کے لیے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ بس یہی وجہ ہے، اس لیے میں نے اس تقدیر کے لکھے کو پلٹ دیا۔ اور موسیٰ، تم بھی تو انسان تھے، تم بھی تو مجھے اپنا گوشت پیش کر سکتے تھے۔ جب میرے وہ بندے جو میری رضا کی خاطر خود کو قربان کرنے کو تیار ہوں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کی حقیقت جان کر بے حد حیران اور خوش ہو گئے۔ عزیز دوستو، مایوسی کفر ہے، جبکہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ بس اللہ پر یقین کامل ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کے ذریعے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جب کبھی کسی بات پر ایسا لگے کہ یہ ہمارے نصیب میں یا ہماری قسمت میں نہیں، تو اس پر بجائے مایوس ہونے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ دعا سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ جیسے اس عورت کو اس بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اسی طرح ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام بھی بن سکتے ہیں۔ ہماری ایسی حاجتیں جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں،
ہم میں سے ایسے لوگ جو بالکل بانجھ تصور کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، وہ اللہ کے بن جائیں تو اللہ بھی ان کا بن جائے گا، تو اللہ ان کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔